صل علی محمد وعلی سامعین محترم، علماء گرامی قدر، یہاں کچھ چہرے اہل علم بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، اور پھر ہمارے ساتھ بھی اسٹیج پر بھی علماء بیٹھے ہیں۔ محفل بظاہر اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ آج جس انداز سے کلام پیش کیا گیا اور جس ذوق اور کیفیت سے آپ لوگوں نے سماعت کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا، جن ہستیوں کا ذکر تھا، ان لوگوں کی روحانیت کے اثرات بھی یہاں ضرور موجود تھے۔ میں نے تو امتیاز شاہ صاحب سے یہ کہا کہ آج محفل سماع پر ہی اکتفا کیا جائے، مگر ان کا اور بعض احباب کا اصرار تھا کہ آپ یہ حضرات دور دراز سے تشریف بھی لائے ہیں اور دو چار باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے، اصل چیز تو قرآن و سنت کی تبلیغ ہے، تو یہ کچھ ذوق کا سامان بھی کیا گیا تاکہ جو لوگ براہ راست اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ اس طرح محظوظ ہو سکیں۔ بہرحال کوشش میری یہی ہے کہ اس پیغام کو پہنچایا جائے اور پورے ذوق سے، اور پہنچایا بھی جائے اور پھر ذوق والے اس کو بکمال ذوق سماعت بھی فرمائیں۔ مختصر پیش کروں گا، ارادہ تو یہی ہے، آگے آپ کا ذوق اور اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، ایک ہوتا ہے آیت، اس کی جمع آیات ہوتی ہے، قرآنی آیات۔ میری طرف متوجہ ہوں، سب لوگ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ مرزا بیدل نے کہا تھا کہ جہان نظر بر رخت دوختست، ایک جہان نے تیرے چہرے پر نظر جمائی ہوئی ہے، باغ میں دنیا تجھے دیکھنے آتی ہے، تو اے گل بسوئے کے روح کردئی، اے پھول تو نے کس طرف چہرہ کیا ہوا ہے، تو کسے دیکھ رہا ہے؟ لوگ پھولوں کو دیکھنے جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے پھول اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے پھولوں کو چہرے بنائے ہیں، جس نے پھول کو پھول بنایا ہے اور پھول کو کانٹوں میں رکھ کر پھول کی حیثیت دی ہے۔ جی، تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا، چونکہ یہ قبلہ رخ ہیں آپ،
اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں. پھول نے تو رخ ادھر کیا ہوا تھا نا اوپر، اور آپ کا قبلہ رخ ہے، آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ شاید اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے مجھے یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. عرض کیا کہ ومن آیات ہی ایک آیت ہے قرآنی، ایک آیت ہے جس کو کہتے ہیں نشانی. ایک آیت ہوتی ہے آیت قرآنی، ایک آیت کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نشانی. اللہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے ومن آیات ہی، کائنات کی اس وسیع و عریض پھیلی ہوئی نشانیوں میں سے اگر آپ میری ان نشانیوں کو گننا بیٹھ جائیں، آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ گن نہیں سکیں گے. آپ کی عمریں صرف ہو جائیں گی، زندگیاں تمام ہو جائیں گی، لیکن میری نشانیوں کو، میرے جلووں کو، میرے اس پھیلائے ہوئے تماشے کو ہے جی، اور میری اس جلوہ گری کو تم سمیٹ نہیں سکتے کہ ایک ایک ذرے میں میں نے کتنے آفتاب سجا دیے ہیں. فرمایا کہ ومن آیات ہی ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. بھائی ہوائیں تو ہم نے سنی ہیں، یہ خوشخبری والے ہوائیں کون سی ہیں؟ یہاں آج حضرت پیران پیر کا ذکر ہوا، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب نیازمند ہیں حضرت پیران پیر کے. یہ گجرات سے ہمارے غلام غوث صاحب بیٹھے ہیں، باؤ جی بہت مہربانی فرماتے، پرانے لوگ ہیں، بہت پرانے. مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو نئی نئی غزل میں نے کہی تھی، تو یہ چادر پر آئے عرس پر، غوث پاک کے عرس پر. تو میں نے رشید فریدی وغیرہ گا رہے تھے تو میری غزل گا رہے تھے، باؤ جی بھی تھے. تو میں نے کہا اس میں غزل تھی تو یہ رو رہے تھے. اس دن سے میری ان سے سنگت ہو گئی. مقطع تھا، یہ رو رہے اور یہ مجھے لپٹ گئے آ کر یہ میرا مقطع سن کر. نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا، 35-40 سال میں. نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا، یہ کس غریب کی میت اٹھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ مقطع تھا، بس دنیا رو رہی تھی اور یہ بھی اس میں اس دن سے. اور ہمارے ایک مخلص محبت والے حضرت غوث پاک کے خاص چودھری اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، یہ بھی حضرت غوث پاک کے پکے غلاموں میں سے ہیں، پکے غلاموں میں سے ہیں.